وہ قتل گاہ نہیں ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی گواہی دیتی ہے۔ وہ سیدنا عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن علی، یہ دونوں جو بیٹے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا نام اپنے دوستوں کے نام پر رکھا، جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ شہادتیں دی ہیں، یہ ان کی داستان ہے۔ جنہوں نے سیدنا امام حسین کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دی ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ ہمارے پاس قربانی کا علم بردار، ہمارے پاس فتح کا علم بردار، ہمارے پاس ظلم کے خلاف اٹھایا جانے والا علم اگر کسی ذات کے ہاتھ میں ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون کہتا ہے؟ اٹھائیں داستان کربلا کی، کربلا نے تو ہمیں درس دیا۔ عرف عام میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کس بات کی لڑائی ہوئی؟ محرم صرف ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ نکل کے ہلڑ بازی منانے کا نام نہیں ہے۔ اور وہ لوگ یاد رکھیں جن کی حلق سے شراب کے قطرے نیچے اترتے ہیں، وہ جتنی زور سے مرضی ہمارے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے رہے، جب تک مولا علی کے نقش قدم پر نہیں چلتے قیامت آ سکتی ہے، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں جڑ سکتا ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں جڑ سکتا۔ کس بات کی لڑائی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ وہ ظالم سنیں کان کھول کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی کی لڑائی تھی، اقتدار کی لڑائی تھی، ارے سیدنا امام حسین کے گھر میں ان کے والد کے بعد خلافت ان کے پیروں میں تھی، ان کے تلووں کے نیچے تھی خلافت۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن ایک وقت آئے گا کہ یہ دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ قربان جائیں اس گھرانے پر، نبی علیہ السلام کی آل اولاد پر، کہ جب وقت آیا اور ضرورت محسوس ہوئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے خلافت کو ٹھوکر مار دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں خلافت کا تخت لینے نہیں گئے تھے، وہ اس لیے کربلا کے میدان میں گئے، انہوں نے اس لیے یزید کے خلاف علم اٹھایا، انہوں نے اس لیے اس دور کی باطل حکومت سے ٹکرائے، کیونکہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو نانا کا دین ہے، حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو انسانوں سے بھلائی کا رویہ ہے، حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو لوگوں کے اندر برابری ہے، حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو لوگوں کے اوپر ایمانداری قائم کی گئی ہے اس کو ختم کر کے گنڈا گردی کا راج لے کے آئیں۔ سیدنا امام حسین اس گنڈا گردی کے راج کے ساتھ ٹکر لینے گئے تھے، وہ حکومت کے اصول کے لیے میدان کربلا میں نہیں گئے۔ ان کا فلسفہ ہے یہ محرم منانی ہے۔ محرم تو کہتی ہے یوم عاشورہ کی عظمت ہے اپنی جگہ، وہ سالم ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن آؤ محرم کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہزاروں دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر اس تپتی ہوئی ریت پر اپنے رب کے حضور نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آج حسین کا نعرہ لگانے والے محرم کے دن مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
دشمن جو منافق تھے اس وقت، جب نماز کا وقت ہو گیا ان کو بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ نماز پڑھ لو، تو پانی نہیں ہم سے لے لو، پینے کا پانی ان کو دے دیا کہ ہم سے لے لو پانی، اس پانی سے وضو کر لو۔ پتہ یہ لگا نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں بھی اپنے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک 5 وقتہ نماز فرض کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آج حسینی وہی ہے جو محرم کے دن اس بات کا عہد کرتا ہو کہ میری کبھی کوئی نماز جو ہے وہ کسی حالت میں قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز سے پیار نہیں ہے وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں جو کام انہوں نے کیا دنیا کے لیے آئیڈیل بنا ہے یہ۔ اگر آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں گے، اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی پڑھیں گے، اگر گاندھی جی کی بھی آپ زندگی پڑھ لیں گے، اگر بڑے بڑے دنیا میں جو لوگ انقلاب لے کے آئیں ان کی زندگی پڑھیں گے نا، تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے جب سوچا کہ انقلاب برپا کرنا ہے، ہم نے سوچا کہ ظالم کے خلاف بولنا ہے، ہم نے سوچا کہ اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے، تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن کہا کہ جب سیدنا محمد الرسول اللہ کے نواسے کو دیکھا، جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھا، جب ان کو چند بھائیوں کے ساتھ دشمن سے ٹکراتے ہوئے دیکھا، جب ان کے بچوں کی شہادتیں دیکھی، تو پھر دل نے یہ کہا کہ حسین تو یہ کہہ گئے کہ اب قیامت تک جو لوگ چاہیں گے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ملانا، وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کریں گے۔ ظالم سے آنکھ ملانے کی سنت جو قائم کی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ چمچا گیریوں کی سنت نہیں، خوشامد کی نہیں، صلح کی نہیں۔ بتھیروں نے آ کے کہا کہ کچھ نرمی کیج کر لیجئے، کوئی دوسرا راستہ نکال لیجئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا میدان میں شہادت سے پہلے، جب بچوں کی شہادت ہو گئی، جب اپنے بھائیوں کی شہادت ہو گئی، جب بھتیجوں نے قربانیاں دے دی، امام حسین نکلے محمد الرسول اللہ والی دستار اپنے سر پر لے کے نکلے، مولا علی کی تلوار کو لے کے، اور جب گھوڑے پہ بیٹھ کے دشمن پہ حملہ کیا، ایک ایک بار میں کئی درجنوں کو جب گرایا، واپس آ کر اپنی بہن کو کہا کہ دیکھو زینب ان بدبختوں کی، ان بزدلوں کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ یہ براہ راست میرے مقابلے کے اندر آ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ کربلا کے میدان کا درس ہے۔ کربلا کے میدان نے اسلام کو زندگی دی ہے۔ جس طرح میدان بدر میں اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی، کربلا کے میدان میں اس بات کو طے کر دیا گیا کہ جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے، جو حق پرست ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے۔ کربلا کے میدان میں یہ بات طے کر دی گئی کہ کسی کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی، حق پسند جو ہوتے ہیں اگر وہ کم تعداد میں بھی ہو، ان کو سچائی بولنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ میدان کربلا نے تو درس دیا لوگوں کو، میدان کربلا نے تو ہمت دی غریبوں کو، میدان کربلا نے تو اتحاد کا سبق پڑھایا، میدان کربلا نے تو شجاعت کا سبق دنیا کو دیا، میدان کربلا نے صبر کر کے دکھایا، میدان کربلا نے بتایا کہ بھوکے پیٹ بھی کیسے خدا کے راستے میں لڑا جا سکتا ہے، اور میدان کربلا نے قرآن کو قیامت تک کے لیے اور رسول اللہ کے پیغام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا۔